الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. یہ تمام واقعہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے اللہ کا کلام. اللہ کے کلام پہ تو ابھی ہم نے بات بھی نہیں کی، ابھی تو صرف اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ بات آئی کیسے آئی، کس تکلیف سے، کس مشکل سے ہماری ماں گزری ہے، ہمارے نبی گزرے ہیں، کیا پسینہ ان پر آیا کہ جب یہ وحی آئی ہے. فلما سری عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری عنہ وهو يضحك، جب ان کو اس سے ریلیف ملی، ان کو اس تکلیف سے کچھ آسانی ملی، تو آسانی ملتے کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے. اب یہ سین آپ خیال کریں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر رو رہی ہیں، یہ باہر ہنس رہے ہیں. سری عنہ وهو يضحك فكانت اول كلمة تكلم بها، تو پہلے الفاظ جو ان کے منہ سے نکلے ہیں، یا عائشہ اما اللہ عز وجل فقد برأکی، اللہ جلال والے، عزت والے اللہ عز وجل، انہوں نے آپ کو بری ثابت کر دیا، انہوں نے آپ کی غیر قصورواری پروف کر دی، ثابت کر دی. وہ اٹھی نہیں، وہ لیٹی رہی. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، بلا رہے ہیں، نہیں اٹھی. فقالت امی، میری ماں نے مجھ سے کہا، قومی الیہ، کھڑے ہو جاؤ ان کے پاس، قومی الیہ. قالت فقلت لا، نہیں میں نہیں جاتی، واللہ اللہ کی قسم، لا قوم الیہ، میں نہیں جاتی ان کے پاس کھڑی ہو کے، ولا احمد الا اللہ عز وجل، میں سوائے اللہ کے کسی کا شکر نہیں کروں گی. ان کے الفاظ تھوڑی ہیں، انہوں نے تھوڑی میری مدد کی ہے، وہ تو میری مدد نہیں کر سکتے تھے، مدد کی ہے تو اللہ کے الفاظ نے کی ہے. یہ سیرت کے بہت عظیم واقعات میں سے اس آخری پیس کے بارے میں کچھ چیز ایکسپلین کر دوں. کیا بدلا ہے؟ لوگ ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بدلا. جنہوں نے گھٹیا باتیں کرنی ہیں انہوں نے اور بھی کرنی ہے، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں وہ تو آج تک کریں گے، وہ تو کرتے ہی رہیں گے. تو پھر اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے فرق پڑا ایمان والے کے دل میں. لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، جب تک آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں آپ کے پاس ریلیف ہے، آپ کے پاس عزت ہے، اللہ نے آپ کو عزت دے دی نا. باقی اور جو کہتے رہیں کہتے رہیں، ان سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس قرآن کے علاوہ تمہیں کہاں پناہ ملے گی. جب قرآن پر انسان کا ایمان آ جائے نا، ایک دفعہ اس کا دل ٹھک جائے اس قرآن پر، تو پھر لوگوں کے الفاظ بالکل ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے الفاظ کے سامنے. ان کا کوئی وزن ہی نہیں رہتا. اللہ کے صرف الفاظ ہی آئے، کسی کو سزا نہیں ملی، کسی کو پکڑ نہیں ہوئی، وہ لوگ غائب نہیں ہوئے. عبداللہ بن ابی تو کئی سال اس کے بعد زندہ رہا ہے، اس نے کہاں مرا ہے، وہ کہاں مرا ہے. جو افک پھیلانے والے تھے کوئی بھی سامنے نہیں آیا، 2-3 نے اعتراف کیا، ان کو کوڑے مارے گئے، بس باقی کچھ نہیں ہوا. وہ تو کہتی تھی پورا شہر اس بارے میں بات کر رہا تھا. اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا؟ صرف اللہ تعالیٰ کے الفاظ، صرف اللہ تعالیٰ کے الفاظ. ان الفاظ کو میرے نزدیک میں نے سوچا اس رمضان کے دوران خاص ان الفاظ کا اہتمام کیا جائے. اور یہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان دل کو ذرا ہلکا کر دیتے ہیں، دل کو ذرا نرم کر دیتے ہیں. جب دل تھوڑا نرم ہو جائے تو ان الفاظ کو سن کر دل میں پوری طرح اتار لیں، کیونکہ ان الفاظ کی بڑی ضرورت ہے، امت کو بہت ضرورت ہے. ان کی تعلیمات سے اب اتنے دور آ چکے ہیں، ان آیات کی تعلیمات سے، کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب آپ میرے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں یہ آیات اور کہاں ہم. اور یہ توہین ہی ہوئی نا، کیا مصیبتیں جھیل کر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کیا تکلیف دے کر، کس تکلیف کی قیمت دے کر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کو ریسیو کیا اللہ تعالیٰ سے. اور ہمیں ان کی کوئی قدر ہی نہیں، ہمیں ان آیات کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں، اور ان کی تعلیمات کی اپلیکیشن ہی نہیں. قرآن میں کئی جگہ بڑے بڑے مطالبے کیے گئے ہیں. حج کا مطالبہ کوئی چھوٹا مطالبہ نہیں ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے، جان لگانی پڑتی ہے. قتال کا مطالبہ کیا گیا صحابہ سے، ہجرت کے مطالبے کیے گئے، بڑے بڑے مطالبے کیے گئے. ان آیات میں کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیا گیا، زبان روکنے کا اور دل کو سنبھالنے کا مطالبہ کیا ہے، بس اتنی سی بات کی اور کچھ نہیں کیا. اور یہ قرآن کی بھاری ترین آیات میں سے، یعنی ایک ٹھنڈے دن میں ہمارے نبی کو ان آیات کو ریسیو کرتے ہوئے پسینے میں ڈوب گئے ان آیات کے آتے ہوئے. لیکن جب یہ آئی ہیں تو کیا ہوا ہے، جو تکلیف میں تھے، جن کی عزت پہ کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں، جن کے بارے میں کتنے غلط الزامات لگائے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چین ملا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملی جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی تھی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے الفاظ، اللہ کا لفظ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہے، اسی کا کلام۔ یہی چیز ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم گہرائی میں اتر کر مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس واقعے کی کچھ تفصیلات اب رہ گئی ہیں، لیکن وہ میں ان آیات کے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا درس تیزی میں نہ ہو، آہستہ آہستہ ہو، تاکہ اس کی ہر تعبیر کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم ما بعد۔ ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بخاری کی ایک عظیم ترین حدیث اور لمبی ترین حدیث، اس میں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی ہونے والے واقعے کے بارے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اس کی انتہا تو ہو چکی، اس کے تقریباً آخر تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اب موقع ہے ان آیات کا مطالعہ کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جن کے ذریعے سے ان کو ریلیف ملی، جن کے ذریعے سے ان کی مصیبت ختم ہوئی۔ ان آیات کی شروعات ہوتی ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ افک سامنے لے کر آئے، افیک عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو ٹیڑھا کرنے کو، یعنی کسی چیز میں خرابی ڈالنے کو۔ کوئی چیز اگر دور سے نظر آئے سیدھی اور قریب جا کر دیکھیں، کچھ جائزہ لیں تو اس میں کچھ ٹیڑھ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات پوری 100% جھوٹ نہیں ہے، اس میں کچھ سچائی کا ایلیمنٹ بھی ہے، اور سچائی کے ایلیمنٹ کو اتنے مینیپولیٹ کر کے اتنے خراب طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں جھوٹ آٹومیٹکلی لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے قصے کے بارے میں سوچیے، دور سے دیکھا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، اب وہ تو ایک واقعہ ہے، کوئی آ رہا ہے، وہ اوپر اونٹ پر ہیں، صفوان بن المعطل السلمی ثم الذکوانی، وہ سامنے آ گئے ہیں، یہ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اگر جس لہجے سے آپ اس بات پر تبصرہ کریں گے، جس طرح سے اس بات کی طرف اشارہ کریں گے، اس سے پھر اس ایونٹ میں ٹیڑھ آ جائے گا۔ اس سے بڑی بات نکلتی ہے کہ اصل میں میڈیا میں یا کسی بھی رپورٹنگ میں، کسی بھی قسم کی رپورٹنگ میں، چاہے آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا ہو یا نیوز کا کوئی ایونٹ ہوا ہو اور کیمرے پہ کیپچر ہوا ہو، اس کیمرے کو کیپچر کرنے سے صرف حقیقت سامنے نہیں آتی، اس پر جو تبصرہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے تبصرہ ہو رہا ہے، وہ ساری حقیقت بدل سکتی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا نہیں سوچیں گے، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یعنی آپ آنکھوں دیکھی حقیقت کو بھی بالکل ٹیڑھا بنا سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے ہو اصل میں کیا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، سورۃ یوسف کے واقعے میں جب یوسف علیہ السلام نے ایک کپ رکھ دیا تھا اپنے بھائی کے بیگز میں، اور یہ سازش کرنے کے لیے کہ ان کو وہ پیچھے رکھ لیں گے واپس۔ اب دیکھیے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ کپ رکھا تھا ان کے بیگ میں، اور یہ سازش ہے اور یہ جھوٹ بھی ہے اور جھوٹا الزام بھی لگایا گیا، اس کی وجہ سے وہ اریسٹ بھی ہو گئے، ہاؤس اریسٹ بھی ہو گئے ہیں۔ بعد میں قرآن نے خود بتا دیا کہ دیکھو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جرم تھا، لیکن اصل میں اپنے گھرانے کو بچا رہے تھے، اس کے پیچھے کوئی خیر تھی، یعنی دیکھنے میں شر تھا لیکن اس کے پیچھے کوئی خیر تھی۔ اسی طرح کبھی کبھار دیکھنے میں کوئی چیز خیر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی شر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اس کے بارے میں، دوسری بات عصبۃ منکم۔ عصبہ کہتے ہیں عربی میں ایسے گروہ کو، ایسی جماعت کو جو جس میں عصبیہ ہو۔ عصبیہ کہتے ہیں کہ یہ وینز ہے نا آپ کی، یہ جب سخت ہو جائیں، یعنی ایسا گروہ جس میں سختی ہے دوسروں کی طرف۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ایک اور قصے میں کہا تھا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک بڑی ٹف جماعت ہے، ہمارے ساتھ کون لڑائی کرے گا، ہمارے ساتھ یوسف کو آنے دے، کوئی نہیں چھیڑے گا اسے، ہم تو عصبہ ہیں۔ تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ ایسا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرتے ہوں،
کہا یوں جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی عصبۃ منکم اس آیت میں جنہوں نے اس بات کو، جس ٹیڑھی بات کو آگے پھیلایا ہے، جن لوگوں نے اس افواہ کو آگے پھیلایا ہے، وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں جو باقیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور ان سے کوئی بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں، مسلمان سوسائٹی کے اندر ہی وہ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان سے آنکھیں ملا کے نہیں بات کر سکتے، آپ کو ڈر کا پتہ نہیں کیا کہہ جائے گا، یہ کیسی بےزتی کر دے گا، میں اس سے دور ہی رہوں تو بہتر ہے۔ ایک ہوتا ہے گروپ ہماری سوسائٹی میں جو اسی طرح کا ہوتا ہے، ان سے آپ دوری نہیں تو بہتر ہے، اور ان کے قریب ہو تو خاموش رہیں یا بچ کے رہیں۔ اور ان کے بارے میں اب کامنٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری یہاں جو باریک سی بات ہے، جاؤ، عربی میں کہا جا سکتا ہے ان الذین اتوا بالافک، ان الذین جاؤ بالافک، دو مختلف اسلوب ممکن ہیں عربی میں۔ جاء کہا جاتا ہے دور سے کوئی چیز لائی گئی ہو، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچائی سے بہت دور کی بات ہے، ان لوگوں نے بڑی سازش کر کے اور بڑی ایول تھاٹ کر کے اس بات کو پوری بات کو کرافٹ کیا ہے، بنایا ہے اور پھر آگے پیش کیا ہے۔ دوسرا یہاں پر جو الذین کا لفظ استعمال ہوا میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ اس میں بلاغت میں عربی تفاسیر میں جب ہم گہرائی میں اترتے ہیں، تفاسیر ہیں رازی جیسی، زمخشری جیسی، اور ہیں ابن عاشور رحمہ اللہ، کچھ تفاسیر ایسی ہیں جس میں ایک لفظ کی گہرائی میں اتر کے سوچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا، یہ لفظ استعمال کیوں کیا، یہ یہاں پہ ایسے کیسے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے عربی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان من جاؤ بالافک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان الذین جاؤ بالافک۔ الذین ہوتا ہے خاص کسی کے لیے استعمال ہونا، وہ خاص لوگ، وہ خاص گروہ ہیں جو یہ چیز لے کر آئے ہیں سامنے، جنہوں نے اس چیز کو آگے پیش کیا۔ یعنی اللہ کے ہاں ان کی شناخت کوئی مسٹری نہیں ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کس نے بات شروع کی تھی، وہ تو 50 سال بعد تعین ہوا ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ اگر اسی وقت پتہ چل جاتا، دیکھیے کسی ایسی عورت کو جس کا قصور نہ ہو، اس پر غلط الزام لگانے کے 80 کوڑے ہیں اسی صورت میں شروع میں۔ غلط الزام لگانا بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے ہمارے دین میں، تو اس پر اس طرح کا الزام لگانا 80 کوڑے پڑتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر معلوم ہوتا تو عبداللہ بن ابی کو 80 کوڑے پڑے ہوتے، نہیں پڑے اسے، وہ کوڑوں والی بات آگے آ جائے گی، تین صحابہ کو پڑے ہیں کوڑے، 3 صحابہ کو سزا ملی ہے، اور وہ خود معلوم ایسا ہوتا ہے تمام روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا، یعنی یہ بھی نہیں کہ ان کو جا کے اریسٹ کیا گیا اور لایا گیا پھر ان کو سزا دی گئی، وہ لوگ تھے جو ان کا ایک توبہ کا جذبہ تھا اور اس کے تحت وہ آئے اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں سزا ملنی چاہیے، اور وہ تینوں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مصطح بھی اس میں تھے، حسان ابن ثابت بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جحش، یہ 3 تھے، ایک خاتون اور 2 مرد۔ خیر، یہ تم میں سے ایک گروہ ہی ہے، ایک جماعت ہی ہے جو تمہاری طرف بڑی سختی رکھتے ہیں، یہ بہت سخت دل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی گھٹیا بات کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بات کہی ہے لا تحسبوہ شرا لکم، ایک لمحہ بھی مت سوچنا، یہ گمان بھی مت کرنا کہ یہ تمہارے لیے کوئی برا ہوا۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تمہارے لیے کوئی برا نہیں ہوا، تمہارے لیے شر نہیں تھا۔ یہ کیوں کہہ دیا؟ اس سے زیادہ شر کیا ہوگا؟ پورا گھرانہ رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مصیبت میں، ابو بکر صدیق کی کیا حالت ہو گئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہو گئی، پوری مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی، کتنی ڈپریشن میں تھے، آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب ممبر پہ رسول کھڑے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، کس سائیکولوجیکل اسٹیٹ میں تھے سارے، ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے لیے کوئی برا تھا، بل ہوا خیر لکم، نہیں بلکہ ایسا سوچو، جان لو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ لا تحسبوہ شرا لکم فعلیہ، بل ہوا خیر لکم اسمیہ، اس کو اسلوب عربی میں کہا جاتا ہے، اس کو میں آسان اردو میں آپ کے لیے سمجھا دوں۔ ایک حصہ جو کہا ہے نا برا مت سمجھنا، اس کو انہوں نے ایک عارضی اسلوب میں استعمال کیا ہے، یعنی یہ تھوڑے عرصے کے لیے برا تھا لیکن لانگ ٹرم میں تمہارے لیے برا نہیں ہے۔ جب اچھائی کی بات کی ہے تو اس طرح کہا ہے کہ اسلوب میں یہ بات سمجھ آتی ہے مبتدا خبر کے ذریعے کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی الزامات کا سلسلہ دنیا میں، تمہاری سوسائٹی میں، مسلمان امت میں چلتا رہے گا، لوگوں پر غلط الزام لگیں گے، لوگوں کی عزت پر حملہ ہوگا، اور جب وہ حملہ ہوگا تو تمہیں سہارا ملے گا ان آیات کے ذریعے ہمیشہ کے لیے۔ کسی کو ایسی تکلیف ہو رہی ہوگی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں، اور ایسے مرد کو یا ایسی عورت کو اپنی ماں میں کچھ کمفرٹ ملے گی کہ میری ماں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے تسلی دی تھی، مجھے بھی ان آیات سے تسلی ملتی ہے، تمہارے لیے جو بہتری ان میں ہوئی ہے وہ تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ اصل میں قرآن کے ساتھ ایک دل کا ناطہ ہونے کی ضرورت ہے، یہ صرف ایک علم کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف احکام کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف تجوید یا قرات کی کتاب نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کے دل کو مضبوط کرنے، دل کو طاقت دینے کی، تقویت دینے کی کتاب ہے۔ اسی لیے رسول کو بھی کہا گیا علیہ الصلوۃ والسلام لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا،
یہ تو تمہیں دی گئی ہے تاکہ تمہارا دل ہم اس کو اور مضبوط کر دیں، اس کو آپ کو ٹف کر دیں، آپ کو وہ قوت دیں کہ آپ اپنی مصیبتوں کو جھیل سکیں۔ اگلی نشست میں بات کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جب دعا کریں تو مصیبتیں غائب ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو اس کی صلاحیت ملتی ہے کہ آپ مصیبتوں سے گزر سکیں۔ کوئی انسان طوفان میں ہے تو یہ دعا کرتا رہے کہ طوفان رک جائے، طوفان رک جائے، طوفان رک جائے، طوفان نہیں رکنا۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم پر صبر اڈھیل دے، ہمارے پیروں کو مضبوط کر دے، اور ہمیں دشمن سے کا سامنا کرنے کی اور اس کے خلاف مدد کر دے ہماری۔ یہ نہیں کہا دشمن کو ہمارے لیے مار دے، ہم خود ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہ 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 نہ، ہمارے دین کی کتنی، قرآن کی کتنی دعائیں ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں۔ اکثریت ان میں ایسی ملے گی آپ کو کہ آپ حقیقت کو نہیں بدل رہے، اب اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، اب اپنے آپ کو قوت دے رہے ہیں۔ ان آیات میں حقیقت نہیں بدلی۔ دیکھیے جو لوگ باتیں کر رہے تھے وہ کرتے رہے، وہ تو نہیں رکے، یہاں تک کہ ان کو تو کوڑے بھی نہیں پڑے، وہ تو چلتے رہے، جو انہوں نے کام کرنا تھا کیا انہوں نے۔ لیکن اس سے کیا ہوا ہے؟ مسلمان کے دل بدل گئے، مسلمان کے دل کو حوصلہ مل گیا۔ یہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو عزت مل گئی اللہ کے کلام سے، باقی لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ ہونی چاہیے مسلمان کا قرآن کی طرف۔ جب اللہ نے کہہ دیا تمہارے لیے بہتر ہے تو یہ بہتر ہے۔ یہ ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اس امتحان سے کوئی انسان پاس ہو جائے تو واقعی ایمان ہے اس کا۔ اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کانٹریکٹ پہ دستخط کیے ہیں تو اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں جس سے مسلمان بہت غصے میں تھے، بہت زیادہ غصے میں تھے۔ دیکھیے ابھی احزاب کے موقع پر تقریباً پوری مسلمان امت ختم ہونے کو آ گئی تھی، فوجیں ہر طرف سے آ رہی تھیں، ہم سے کئی گنا زیادہ بڑی۔ صرف ایک خندق جو ہے وہ ڈچ بنایا ہوا تھا ہم نے، اس کی وجہ سے بچ بچاؤ ہو گیا، ورنہ بلغت القلوب الحناجر، قرآن خود کہتا ہے تمہارے دل تو یہاں گردنوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اذ زاغت الابصار، آنکھیں تمہاری پھٹی ایسی کھلی ہوئی تھی۔ وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، تم ہر طرح کے خیال کر رہے تھے اپنے رب کے بارے میں۔ جب وہ حالت ہو گئی، اسی کے ایک سال کے اندر اندر رسول کو وہ واپس چلے گئے مکے والے، اللہ تعالیٰ نے آندھیاں بھیجی، طوفان آئے، وہ لوگ کیمپ ان کا جو ہے وہ ضائع ہو گیا، واپس چلے گئے۔ اچھا جب وہ واپس چلے گئے مکے، اسی سال کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے۔ ارے حج کہاں کرنا ہے؟ مکے میں کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے خون کے پیاسے مکے چھوڑ کے ہمیں قتل کرنے آئے تھے ایک سال ہی پہلے، اب ہم وہ اس کے شیر کے اس کے غار میں گھس کے وہاں حج کرو۔ حج میں آپ ہتھیار تو نہیں لے کے جاتے، حج میں آپ لڑائی تھوڑی کرنے جاتے ہیں، حج میں آپ اسلحہ تھوڑی پہن کے جاتے ہیں، احرام پہن کے جاتے ہیں، مرنے جائیں گے بکریوں کی طرح۔ خواب دیکھا ہے کہ جانا ہے، سارے اہل ایمان مان گئے، چلیں چلتے ہیں۔ اب اتنے 1800، کچھ روایت میں 1400، کچھ میں 1800 کے قریب ہم گئے ہیں۔ وہاں سے مکے کو خبر ہوگی یہ حج کے لیے نکل آئے ہیں۔ انہوں نے مارنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیج دیا کہ رستے میں ہی پکڑے جائیں، مارے جائیں۔ ان کو کیا، کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ حرم میں پہنچ گئے تو پروٹیکٹڈ ہے، کیونکہ حرم میں تو حملہ نہیں کر سکتے، ان کا اپنا ایک قانون ہے۔ رستے میں ہی مار دو بہتر ہے، اور یہ آسان ہے کیونکہ ان کے تو سارے احرام میں ہیں ابھی، تو یہ تو اسلحہ بھی ان کے پاس ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول کو خبر آتی ہے، کسی کی ایک تجویز سن کے وہ ایک ایسے راستے سے پہنچتے ہیں، وہ مکے کے بالکل باہر، تھوڑا سا باہر ہی ایک کھلا میدان ہے، اس میں ایک کنواں ہے اور ایک ٹیڑھا درخت ہے، اس کا نام ہے حدیبیہ۔ حدب کہتے ہیں ٹیڑھ کو، حدیبیہ کے نام سے۔ وہ ایسے رستے سے گئے ہیں جہاں سے انسان کا یا جانور کا بھی گزر نہیں ہوتا۔ جانور اور انسان کانٹے، اور یہاں تک کہ جو پاؤں ہے، اس کی چپلیاں جو ہے وہ پگھل رہی ہیں، لوگ خون میں رنگ ہو رہے ہیں ان کے، اور وہ پورے وہاں تک پہنچے، جا کر اس میدان میں جا کر پہنچے۔ آپ سے بحث کر رہا تھا حدیبیہ کے سلسلے میں، جب وہ بات میں آپ سے مکمل کر لوں گا، یہاں واپس حادثۃ الافک یعنی اس قصے کی طرف، ان آیات کی طرف واپس آتے ہیں۔ دیکھیے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے، تقریباً حملہ کیے کرنے جانے کے بعد مکے والوں کو خبر ہو گئی، یہ تو مکے تک پہنچ گئے، تقریباً سیکرڈ میں آ گئے، ایسی حرام زمین میں آ گئے جہاں پر ان پر حملہ کرنا حرام ہو جائے گا، اور باقی سارے قبیلوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پہ حملہ کرنے لگے ہیں۔ ان کو تجویز یہ آئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے 80 کچھ ایسے فوجی لیتے ہیں جو اپنی شکلیں لپیٹ کر ایسے حملہ کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس نے حملہ کیا ہے۔ اب یہ صحابہ وہاں بیٹھے ہیں، حج کے ارادے سے آئے ہیں، ان کے جانور ہیں جو ذبح کرنے ہیں، وہاں سے 80 جو ہیں وہ سوار آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ اللہ کی قدرت کیا ہے، وہ 80 کے 80 ناکام ہوتے ہیں، سارے کے سارے اریسٹ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مارا نہیں جاتا۔
ان کے سب کے جو ہے وہ ماسک جو ہے جو شکل پہ لپیٹے ہوئے تھے سب اتروا دیے، پتہ چل گیا سارے مکے سے ہیں، سب کو واپس بھیج دیا، بے شرم کر کے واپس بھیج دیا سب کو، ہتھیار ان کے رکھ لیے۔ اب تو نہیں جانے والے مسلمان۔ اب مکے والوں کا گھمنڈ کہ یہ لوگ، ان کی کیا مجال، یہ ہمارے دروازے تک پہنچ گئے، ابھی یہ پچھلے سال ہم کو قتل کرنے آئے تھے، ابھی ہمارے دروازے تک پہنچ گئے، ان کو دفع کرو یہاں سے۔ باقی ارد گرد کے جو سارے قبیلے تھے نا، ایک ایک کر کے انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا۔ مکے تو بڑے والے بڑے چودھری تھے، وہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں تھے نا ارد گرد کے، ان میں سے ایک ایک کر کے سفیر آیا، دیکھو مان لو بات، یہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، یہاں سے چلے جاؤ، اپنی خیر مانتے ہو تو نکل جاؤ ابھی یہاں سے۔ رسول نے کہا نہیں، ہم بس حج کرنے آئے ہیں، ان سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے اوپر چلے جائیں پہاڑوں میں، ہم اپنے مناسک پورے کر کے واپس چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، تمہیں معلوم ہے، دیکھ لو کیا حالت ہے یہاں پر۔ ایک کے بعد ایک سفیر آتا ہے، ایک کے بعد ایک سفیر ناکام ہوتا ہے۔ اس دوران اب مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے کہ ہم پر حملہ بھی ہوا، ہمیں قتل کرنے کی سازش بھی کی گئی، ہم اتنی دور پیدل چل کے بھی آئے، ہمیں روکا بھی جا رہا ہے۔ پھر عثمان کو بھیجا اندر نیگوشیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے خاندانی تعلقات تھے ابو سفیان سے، یعنی لیڈرشپ سے، آپ سمجھ لیں کہ پریزیڈنٹ سے تعلقات ہیں ان کے رضی اللہ عنہ، تو وہ جاتے ہیں اندر۔ اب وہ گئے تو ان کو بہت دیر لگ گئی، اور وہاں جا کر وہ پی او ڈبلیو سے بھی ملے، اندر کچھ مسلمان تھے جو قیدی تھے جن کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کی، کچھ دیر لگ گئی۔ یہاں افواہ پھیل گئی کہ وہ قتل کیے گئے۔ اب آپ کسی ایمبیسڈر کو قتل کرتے ہیں تو اٹس این ایکٹ آف وار، تو جنگ کا ہے اعلان۔ تو اب مسلمانوں کے پاس اگر ایک چھوٹا سا چاقو بھی ہے نا جانور ذبیحہ کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ کھڑے ہو گئے کہ اب تو ہم نے بیعت دے دی، رسول نے بھی بیعت لے لی کہ جبریل علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں، بیعت لے لو، ہم نے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہاں احرام پہنے ہوئے مسلمان جنگ کے لیے تیار، وہاں سے عثمان واپس۔ اب ان کا غصہ پھر ٹھنڈا ہوا۔ پھر میں جلدی آگے فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، ہوا کیا؟ جب نیگوشیشن ہو رہی تھی تو ان کی طرف سے جو آدمی آیا ہے، اس نے جس بدتمیزی سے رسول سے بات کی علیہ الصلوۃ والسلام، جس گندے طریقے سے اس نے بات کی ہے، اور اس بات کے دوران کیا ہوا، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو گیا تھا بدر کے دوران، بلکہ بدر میں وہ دوسری طرف تھا، باپ دوسری طرف تھا، اور باپ بڑا لیڈر تھا قریش کا، باپ پکڑا گیا فوج میں، یعنی وہ پریزنر آف وار بن گیا اپنے بیٹے کا، اور بیٹا جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے نا، آپ کا ایک پریزنر کا ایک سیل ہوتا ہے، اس میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ اس کا اپنا بیٹا، اور وہ رسی کو باندھے رکھے، یہ حالت تھی اس کی۔ بعد میں ابو جندل جو ہے وہ دوسرے بھائی جو ہیں وہ پکڑے گئے، ایک عبداللہ تھے، دوسرے ابو جندل تھے، دوسرے بھائی پکڑے گئے وہاں مکے میں، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کو تو جا کے لپیٹ زنجیروں میں ڈال کے، بیسمنٹ میں ڈال کے، مار کے، کاٹ کے 2-3 سال وہ اس طرح پڑے رہے جیل کے اندر۔ جب ابو جندل کو خبر ملی مسلمان نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر کبھی بھاگنے کا کوئی موقع تھا تو آج ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح وہ اپنے بیسمنٹ سے نکلتے ہیں، بھاگ کے، رو کے۔ ابھی نیگوشیشن ہو رہی تھی رسول کے سامنے اور اس کے باپ کے سامنے، ابو جندل کے باپ کے ساتھ نیگوشیشن ہوتی ہے۔ وہ وہیں آ کے گر جاتے ہیں، پہنچ گیا مسلمانوں کے پاس، اور وہاں پر ایک جو نیگوشیشن ہوئی تھی، کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر گیا اسے واپس بھیج دے گا، وَهَذَا مَا نَبْدَأُ بِهِ، اور اس سے شروعات کرتے ہیں، اس کو واپس بھیجو۔ اب زنجیروں میں وہ پڑے ہوئے، خون میں لپٹے ہوئے، باقی سارے صحابہ ان کو دیکھ کر ان کو تسلی دینے آئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیجو واپس۔ رسول نے کہا دیکھو اس کو تحفے کے طور پہ دے دو، آئندہ والے جو بھی آئیں گے ان کو لے لینا، لیکن اس کی انا کا مسئلہ تھا، اس کا اپنا بیٹا تھا، نہیں دیتا میں، یہاں تک کہ ان کی گردن سے ایسے پکڑا انہیں، ابو جندل کی گردن سے، میں اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، ورنہ چھوڑو، کوئی نیگوشیشن نہیں، دفع کرو۔ اب اس کے بعد رسول نے بار منتیں، کبھی رسول نے منتیں نہیں مانگی، بار مانگا ہے ابو جندل کے بارے میں، نہیں دیا اس نے، رسول نے ہاں کر دی، لے جاؤ۔ اب سب کچھ سائن کر دیا، چلے گئے واپس۔ ایک جو اس کی کلاس تھی نا کانٹریکٹ کی، وہ ساری مسلمانوں کے خلاف تھی۔ واپس جا رہے ہیں تو سب نے، عمر بن الخطاب نے آواز اونچی کی، السنا علی الحق، کیا ہم سچائی پر قائم نہیں ہیں؟ ہم کیوں ناخذ الدنیہ فی دیننا، ہم ہاتھ نیچے رکھ کے اپنا دین پکڑیں گے؟ ہم عزت والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الستا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اس طرح کی بات عمر بن الخطاب نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارنے کی انسٹرکشن دی، چلو بھائی سب احرام اتارو، سر منڈواؤ، کیونکہ اب حج تو نہیں کر سکے۔ اور مزید آپ اندازہ کریں، اس زخم پہ اور نمک چھڑکنے والی بات ہے، جو جانور ذبح ہونے تھے نا، ان کا سارا گوشت جانا ہے مکے ان لوگوں کی طرف، انہوں نے کھانا ہے۔ دیکھو ذرا،
ابھی ہم بقرعید کرتے ہیں نا، اب بقرعید بھی جو آپ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، یاد کرنا پہلی دفعہ جو جانور ذبح ہوئے تھے نا تاکہ ہم ایک دن حج کر سکیں، وہ جانور ہمارے دشمنوں نے کھایا تھا. کس تکلیف سے ہمارے صحابہ گزرے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں، انہوں نے ایسی بات کی. رسول خاموش. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی اور اللہ جانتا ہے، میرا اللہ گواہ ہے. اب ہم واپس جا رہے ہیں ڈپریشن میں، سارے مسلمان ڈپریشن میں. حج خواب دیکھا تھا انہوں نے، کہا تھا کہ انہوں نے کہا، رسول نے کہہ دیا میں نے کب کہا تھا اس سال؟ اگر اس سال نہیں کہا تھا تو اس سال آئے کیوں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. اب سارے ڈپریشن میں واپس جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا احساس ہوا، اپنا گھوڑا آگے لے کر آتے ہیں رسول کے پاس. یا رسول اللہ کچھ بات کر لوں. رسول سے اوپر اٹھ کے بھی نہیں دیکھتے، پھر گھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں، ایسے گاڑی سلو ڈاؤن کر دو، پھر ایکسیلریٹ کر کے دوبارہ آگے لے کے آتے ہیں. کچھ بات کر لوں یا رسول اللہ. ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے. 3 دفعہ کیا، 4تھی دفعہ کہتے ہیں میری ماں کو خبر دے دو، میں تو مر گیا، میں تو برباد ہو گیا. عمر کا تو اب جنازہ ہی ہو جائے. اب اس ڈپریشن میں تھے کہ کسی نے بلایا کہ رسول بلا رہے ہیں آپ کو. اب وہ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے دوبارہ اپنا گھوڑا کہتے ہیں خشیت ان نزل فیہا قرآن، مجھے تو ڈر تھا میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، کوئی آیات آ گئی ہیں میری پکڑ میں کہ میں نے جو گستاخی کی ہے. آگے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پر ایسی روشنی تھی جس سے سورج بھی نہ مقابلہ کر سکے، جس سے ساری دنیا روشن ہو جائے، اتنے خوش لگ رہے ہیں. اس معاملے میں کیا خوشی ہو گئی بھائی. آتے ہیں، میں پاس آیا ہوں. پورے سورۃ الفتح میں نازل ہوئی تھی، 4 صفوں کی صورت ہے، پوری کی پوری صورت. اور اس کے شروع میں کیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بے شک ہم نے آپ کو آپ کی خاطر واضح فتح دے دی. انہوں نے پوری 4 صفحے کی صورت سنی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا دماغ پہلی آیت میں ہی گھوم رہا ہے. وہ کہتے ہیں افتح ہوا، یہ کیسی فتح ہے؟ یہ فتح تھی؟ یہ جو ابھی ہوا ہے یہ فتح تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم، ہاں یہی فتح تھی. پھر ایک ہی انہی الفاظ کے دوران کیا کہتے ہیں عمر، پھر تو میں بہت ہی اپنے آپ کو خوشگوار سمجھتا ہوں، پھر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. پورے قبیلے کا، پوری امت کا موڈ بدل گیا آیات کی وجہ سے. آپ اندازہ کیجئے کوئی پولیٹیکل اینالسٹ ہوتا، کوئی کیمرہ مین ہوتا، کوئی جرنلسٹ ہوتا، وہ دیکھتا کچھ بھی نہیں بدلا یار، نہیں کر سکے حج، جانور وہ لوگ جا کے کھا گئے، ابو جندل واپس جا کے ٹارچر ہو رہے ہیں، ساری کلاسز ان کی نہیں مانی گئی، ناکام ہو کے واپس جا رہے ہیں. صرف ایک چیز بدلی ہے، اللہ کے الفاظ آئے اور کچھ نہیں بدلا. اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے الفاظ ایسے تھے کہ اب اتنی اداس ہونے والی صورتحال ان کے لیے خوشی کا سبب بن گئی اللہ کے الفاظ کی وجہ سے. اللہ نے کہا فتح تو فتح ہی ہو گیا، ہمیں سمجھ آتی ہے نہ آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اتنے برے حادثے سے ہم سارے گزرے 1 مہینہ اس قصے میں جس کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بس اپنے الفاظ میں کہہ دیا نہیں اس میں کیا برائی ہے، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے. ختم. اب یہ آیات اترتی ہیں اور آپ دیکھیے رسول کا کیا موڈ ہے. وہ سُرِّ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ، ان پر سے ان آیات کا سکتہ اترتا ہے اور وہ ہنس رہے ہیں، ان کو تو خوشی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تمہارے لیے بہتر ہے تو بہتر ہے، خوشی مان لو. یہ ہے اصل ایمان. اپنی صورتحال ارد گرد سے آپ اپنے آپ کو اتنا الگ کر لیں کہ اللہ کے الفاظ ایک ایسی گلاسز ہیں، ایسی لینز ہے جس کے ذریعے آپ کی حقیقت کا ویو بدل جائے، کسی اور کو نظر ہی نہیں آتا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اگلی نشست میں بات کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. کیا عظیم شے ہے قرآن. یہاں پر جو کہا ہے نا بل ہوا خیر لکم، اس کے بعد ہمیں کچھ تسلیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو کچھ تسلیاں دی جا رہی ہیں. پہلی بات یہاں سمجھ لیجئے کہ 2 گروہ ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اب دوبارہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں کیونکہ ان آیات میں اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. ایک گروہ ہے جو جماعت ہے جس میں نفرت ہے، جو ان چیزوں کو پھیلانا چاہتی ہے، جو سازش کرنا چاہتی ہے، جو نقصان دینا چاہتی ہے، جس کی اپنی انا ہے، اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، وہ ہے عصبۃ منکم. لیکن پھر ایک اور مزید گروہ ہے جو بس احتیاط نہیں کرتا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ افواہ کو آگے مزید پھیلا رہے ہیں. اصل میں اکثریت ان آیات کی ان بے احتیاط لوگوں کے لیے ہیں، ان ایول لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے جو ہیں وہ ہیں، وہ تو اللہ ان کو جانتا ہے. باقیوں کے لیے ہدایت کیا ہے؟ اصل میں انہوں نے تو چنگاری لگائی تھی، آگ پھیلائی ہے بے احتیاط لوگوں نے، اور ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ آگ پھیلا رہے ہیں. یہاں کہا کہ دیکھیے کسی بھی افواہ میں ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کسی نے کوئی بری بات کہی،
آپ کو سننے میں آ گئی, آپ کسی عید گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے یا افطار خانے بیٹھے تھے, کسی نے آپ سے کہہ دیا پتہ ہے آپ کے بارے میں سنا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے ایسے فلانا فلانا, آپ کو فوراً برا لگے گا, آپ کہیں گے آپ کو کس نے بتایا, یہ کہاں سنا آپ نے؟ فوراً احساس ہوتا ہے میں خود اپنی پرسنل انویسٹیگیشن کروں, کون یہ بکواس کر رہا ہے میرے بارے میں, نہیں آپ بتائیں کہاں سنا, نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا, نہیں بتائیں آپ, وہ لطیف صاحب تھے, اچھا میں ذرا پوچھتا ہوں لطیف صاحب, نہیں میں تھوڑی کہا تھا, وہ ایک اور صاحب تھے, ایک اور تھے, نہیں پتہ نہیں کون, مجھے یاد نہیں, دعوت میں کو بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی کہہ رہے تھے. آپ جتنا بھی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کر لیں, کس نے کس سے کہا, کس نے کس کو واٹس ایپ میسج بھیجا, کس نے کس کو وائس میل بھیجی, کس نے کس کی فیس بک پوسٹ پہ ڈالا, کس نے کس کے ساتھ پرسنلی کو بات کی, کس نے فون پہ بات کی, آپ اس کو ٹریک نہیں کر سکتے. آپ جتنا بھی انویسٹیگیشن کر لیں, اگر آپ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں, کس بیڈ روم میں باتیں ہو رہی ہیں, کس لیونگ روم میں باتیں ہو رہی ہیں, کس آفس میں باتیں ہو رہی ہیں, کس گاڑی میں باتیں ہو رہی ہیں, آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. لیکن ایک ڈپریشن سی ہو جاتی ہے انسان کو, ایک obsession بن جاتی ہے, کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے یہ تمام obsession آپ کے سر سے اتار دی. کیسے اتاری؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, ان میں سے ہر ایک فرد, ان میں سے ہر ایک انسان جس نے جو کچھ بھی اپنے حصے میں گناہ کیا ہے, اس کے لیے اسی کے حساب سے اس کو ملنے والا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کس نے بڑی بڑی نمک مرچیں بڑھا کر اضافہ کر کے مسالہ ڈال کے کہانی سنائی, کس نے صرف ہاں میں ہاں ملائی, کس نے صرف کہا سنا ہے یہ کچھ ہوا ہے, پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں, کسی نے تو اتنی سی بات کی ہوگی نا, وہ بھی گناہ ہے خیر, لیکن وہ کم درجے میں گناہ ہے. کسی اور نے تو مجھے سارے ہی کہہ رہے ہیں سچ ہی ہوگا, دیکھو ذرا, ان لوگوں کا کچھ مزید گناہ ہے. آپ کو نہیں پتا کس کے والیوم زیادہ تھے, کس کے والیوم کم تھے, کس کے الفاظ زیادہ تھے, کس کے الفاظ کم تھے, کس نے 50 لوگوں سے بات کی, کسی نے 2 لوگوں سے بات کی. اللہ کو معلوم ہے ان میں سے ایک ایک نے کتنا کتنا اپنے لیے جمع کیا ہے. تم اس کی فکر ہی نہ کرو, یہ سارا میں ریکارڈ کر رہا ہوں, تمہیں کچھ فکر کرنے کی ضرورت ہے ان کے بارے میں, وہ سب بھول جاؤ کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تسلی دی ہے انسان کو, کیونکہ انسان بار بار سوچتا رہتا ہے کون کون کہہ رہا ہوگا, کس کو بتایا اس نے, اب کون بات کر رہا ہے, اب کس سے بات ہو رہی ہے. چھوڑ دو سارا کچھ, انہی آیات میں ریلیف مل گئی, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. پھر خیال آتا ہے یہ شروع کس نے کیا, اور پھر ہمیں ہمیشہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے اسی نے کیا ہوگا, مجھے پتا ہے یہ ہوگا, یہ اصل میں مجھے لگتا ہے یہ عبداللہ ہی ہوگا, یا کوئی اور کہے نہیں مجھے پتا ہے یہ جو ہے نا یہ کریم ہے, کریم کو میں جانتا ہوں یہ ایسا ہی انسان ہے, اسی نے کیا ہوگا, مجھ سے خاص اس کو چھڑے, اس نے کیا ہے. کوئی اور کہ یہ زینب جو ہے نا مجھے پتا تھا یہ ایسا ہی کرے گی, پتا ہے نہیں, لیکن دماغ میں ہوتا ہے کہ اسی نے کیا ہوگا, اسی نے کیا ہوگا, اسی نے کیا ہوگا. دیکھیے اب آپ اسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہوا ہے, آپ کو بھی علم نہیں ہے, آپ بھی آگے سے, جس طرح ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے خود, والدہ نے خود کیا کہا تھا, یہ تو تمہاری دوسری جو بیویاں ہیں نا رسول کی, انہوں نے کیا ہوگا, یہی ہوتا ہے. دیکھو ان کو بھی ایک گمان ہوا, وہ غصے میں ان کا گمان آگے آ گیا. لوگوں سے پوچھو یہ ویسے کیا خیال ہے کس نے شروع کیا تھا, مجھے پتا ہے کس نے کیا, میں بتاتا ہوں. آپ کی بہن کہہ دے گی, وائف کہہ دے گی مجھے پتا ہے اچھی طرح کس نے کیا تھا. کیسے پتا ہے نا, بس کہہ دیا پتا ہے. اب آپ اونچی آواز میں کہہ دیں پتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شروع کرنے والا کون ہے, اللہ نے خود بتا دیا, والذی تولی کبرہ منہم, ان میں سے جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اپنے ذمہ لیا, جس نے یہ بات شروع کی, جو اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہے, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے تو بہت عظیم عذاب ہے. یعنی باقیوں کا حصہ ہے, لیکن جس نے بات شروع کی ہے اس کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. یہاں پر بات مکمل کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والذی تولی کبرہ منہم, اس آخری جو تعبیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جس نے زیادہ ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے اس کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. اس میں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں, تولی کبرہ میں ایک کہتے ہیں عربی میں تنوع کہتے ہیں, ایک ہی تعبیر میں دو الفاظ, دو طرح کی بات کہہ دی جاتی ہے. یہاں پر تولی کبرہ کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اس نے اپنی انا کو دوست بنا لیا. تولی کے معنی دوست بنانے کے بھی ہوتے ہیں, کبر کے معنی انا بھی ہوتی ہے. یعنی ان میں سے جس نے اپنی انا کو اپنا دوست بنایا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ اپنے بارے میں بہت انسیکیور ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کو کوئی اچھی بات کی سیکیورٹی نہیں ہوتی. اپنی بڑائی وہ صرف اسی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی اور کو نیچا کر دیں. دیکھیے کچھ ہمارے دین کی کیا شان ہے. ہمارا دین نہ ہندوؤں کے پیچھے جاتا ہے, نہ عیسائیوں کے پیچھے جاتا ہے, نہ اور دینوں کے بارے میں جو تنقید ہے وہ تنقید کرتا ہے, لیکن اسے ابسیس نہیں ہے. اصل بات ہے ہمارے دین کی اپنی دلائل کیا ہے.
ریڈیو پہ دن رات قرآن پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، دن رات رسول اللہ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، انہیں پتا ہے اپنے دین میں کیا بات کریں گے وہ، اسی سے شاید ہمارا کچھ اچھا لگنے لگے۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہی کیڑا ہوتا ہے، یہی کینسر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی عزت تو کوئی ہے نہیں، اپنا کوئی اچھا کام کرنے کا تو ہے نہیں، اب صرف اپنی بڑائی اسی میں ہے کہ کسی اور کو نیچا کرتے رہو۔ اور یہ مرض اتنا پھیلا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہمارے ہاں تو ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ گھر کے بڑوں کا تو کام ہے چھوٹوں کو اور چھوٹا کرنا، آفس میں کسی اور کو نچلا دکھانا، آپ نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو کسی اور کو نچلا دکھانا، کوئی کام میں آگے نکل رہا ہو تو ایسی بھڑاس ہوتی ہے کہ یہ تو مجھے برا دکھا رہا ہے، یہ 8 گھنٹے پورے کام کرتا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں بریک میں، اس کی وجہ سے مجھ سے زیادہ توقعات بڑھ جائیں گی، کمپیئر لوگ کرنا شروع کر دیں گے، اس کو میں الٹا سیدھا کہنا شروع کر دوں، ایک جیلسی سی آ جاتی ہے، اس نے آپ کا کوئی برا نہیں کیا لیکن بس اس کو آگے آتا نہیں دیکھ سکتے آپ۔ کسی نے ایک عرب مفکر تھے، انہوں نے مجھ سے ایک بڑی عظیم بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کی جو کامیابی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جب ناکام ہوتے ہیں تو لوگ ان کو بار بار سپورٹ کرتے رہتے ہیں، انکریج کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ کامیاب نہ ہو جائے۔ کوئی ایتھلیٹ ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، اس کے ایکسپیریمنٹ فیل ہو رہے ہیں، اس کو فنڈ کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائے۔ ہماری سوسائٹی کا کیا مرض ہے، ہمارے ہاں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا ہم اس پہ حملہ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ناکام نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ ناکام ہو گئے پھر ہم آرام سے بیٹھ جائیں، چلو واقعی اب ہمارے لیول پہ سارے آگے، اب ٹھنڈ پڑ گئی۔ کسی کو آگے آتا دیکھ لو ایسی جلن ہوتی ہے، یا کسی انڈسٹری میں ہو یا گھر خاندان کی بات ہو، بھائیوں کی آپس میں بات ہو جاتی ہے اس طرح کی، فیملیز کی بات ہو جاتی ہے اس طرح کی، کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، ہماری کی ایسی کیوں نہیں ہوئی، اب اس کی فیملی کے بارے میں کیڑے نکالنا، بچی کے بارے میں کیڑے نکالنا، رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، دیکھو ذرا۔ اور یہاں تک کہ یہ مرض اتنا پھیلا ہوا ہے اب تو دین کے سلسلے میں بھی، کوئی عالم آگے نکل رہا ہے، کوئی دائی آگے نکل رہا ہے، کوئی ادارہ آگے نکل رہا ہے، کوئی چینل آگے نکل رہا ہے، یہ کیوں آگے نکل رہا ہے بھائی؟ اس کے خلاف کچھ کارروائی ہونی چاہیے، کوئی کنٹروورسی ان کے بارے میں ہونی چاہیے۔ ہر طرف سے ہمیں بس کسی کو آگے آتے دیکھنا، ہمیں بس اپنی انا کی ایک دوستی بن گئی ہے، اور یہ اصل جڑ ہے اس طرح کی سازشوں کی جو لوگ کرتے ہیں، ان کا اصل مرض یہ ہے۔ تو یہ تولا کبرہ میں دونوں باتیں ہیں، اس نے سب سے زیادہ ذمہ داری بھی لی، اور اس کی اصل وجہ کیا تھی، اس کو اپنی انا ہے، اپنی انسیکیورٹی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اب مان رہے ہیں، سب ان کی لیڈرشپ میں آ گئے۔ عبداللہ ابن ابی کو پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ گورنر بننے والا تھا، اب اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اب وہ اپنی لیجیٹیمیسی تو دکھا نہیں سکتا، اپنی کریڈینشل تو اس کے ہے نہیں کوئی، کیا مقابلہ کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، کیا مقابلہ کرے گا ان کی لیڈرشپ سے؟ بس یہی کہ اب ان کو گرانے کا ہی ہو سکتا ہے، اب تو اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، عظیم کے معنی بھی سمجھ لیجیے، عظیم اردو میں کہتے ہیں بڑی شے کو، عربی میں عظام سے نکلا ہے، ہڈی، سخت ہڈی کو کہتے ہیں، یعنی اس میں بڑا ہونا اور سخت ہونا دونوں کے معنی ہیں۔ تو یہ ترجمہ اس طرح ہوگا، اس کے لیے ایک سخت اور بڑا عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اگلی نشست میں بات کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔